جب دہریت کے دم سے میں کامل یقین رکھتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کی دعاؤں کا فیض ہے جو آج نازل ہوا. آپ ہی سے خدا کا وعدہ تھا کہ دنیا آخرین میں وہ جماعت پیدا کروں گا جو آخر پر آنے کے باوجود پہلوں سے آ ملے گی، اور ان کو ملانے والا وہ وجود ہوگا کہ اگر زمین سے ایمان اٹھ کر سوریا پر بھی چلا گیا تو وہ جا کر اس آسمان کو ستاروں سے نوچ کر واپس زمین پر لے. منادی اور ہر طرف صدا دی. وہی نقشہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا تھا. ایک وقت آئے گا کہ جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا. اسلام کو بچائیں. یہی وجہ تھی کہ زمانہ بڑے زور و شور سے خدا کی طرف سے ایک فرستادے کی طلب کر رہا تھا. باغ مرجھایا ہوا تھا، گر گئے تھے سب ثمر. میں خدا کا فضل لایا، پھر ہوئے پیدا ثمار. پیش گوئیوں کے مطابق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 صدیوں بعد بھیجے گئے. اے مسیح موعود، تو خدا کا سچا مسیح جسے خدا نے اپنے ہاتھ سے بھیجا. آپ علیہ السلام نے آ کے زمین و آسمان پر ایک انقلاب برپا کر دیا. 14ویں صدی کے عین سر پر قادیان نامی بستی سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں وہی امام مہدی ہوں جس کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی صداقت میں زمین سے بھی نشانات دکھائے اور آسمانوں سے بھی نشانات دکھائے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیارے مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ اپنی امت کو ایک نہایت اہم حکم دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی سے مسلمانوں کی نجات جو ہے اس کو وابستہ کیا ہے. حکم فرمایا امت کو کہ اذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حبوا علی الثلج، کہ جب امام مہدی آ جائے تم امام مہدی کو پالو تو اس کی بیعت کرنا تمہارے اوپر لازمی ہے، اگرچہ برف کے پہاڑوں پر سے تمہیں انتہائی مشکلات کے ساتھ بھی تمہیں جانا پڑے اور اس تک پہنچنا پڑے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ امام مہدی جب آ جائے کسی کی زندگی میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر کوئی اختیار نہیں دیا کہ چاہے تو اس کو مان لو اور چاہے نہ مانو، بلکہ فعل امر عربی گرامر کے لحاظ سے یہاں پر آپ نے استعمال فرمایا کہ فبایعوہ، تو تمہارا فرض ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم نے اس کو ماننا ہے، کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام کے نہ ماننے کے نتیجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم اطاعت، آپ کی نافرمانی لازم آتی ہے. ایک روایت در منصور میں بھی ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، من ادرک منکم عیسی ابن مریم فلیقرہ منی السلام، جو کوئی تم میں سے عیسیٰ ابن مریم کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ میرا سلام ان تک پہنچائے. مہدی کو میرے جا کے میرا سلام کہنا، میری محبتوں کا اس کو پیام کہنا، مہدی کو میرے جا کے. بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی عزت ہے جو امام مہدی علیہ السلام کو دی ہے. مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلانے کے لیے کوئی ایک عام انسان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر اس کو مبعوث کیا جائے گا. قول نبی ہے یہ تم باصدق تام کہنا، لبیک یا مسیح ہو
مہدی مدام کہنا. انبیاء علیہم السلام اور ان کے سردار حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی کہ آپ ان خواہش مندوں کو جو اسلام لانا چاہتے تھے ایک باقاعدہ تقریب میں شرف بیعت کا موقع دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فتح میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جو تیری بیعت کرتے ہیں دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، تیرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے. یعنی ظاہری طور پر تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بیعت کرنے والے کے ہاتھ کے اوپر ہوتا تھا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہوتا تھا. تو اسی سے رہنمائی لیتے ہوئے بیعت کا طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تھا کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ مومنین جو بیعت کرنے والے ہوتے تھے ان کے ہاتھ کے اوپر ہوتا تھا. اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلفاء کے بارے میں بھی کہ آپ بھی اسی طریقے سے بیعت لیتے ہیں کہ بیعت کرنے والوں کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور حضرت خلیفۃ المسیح جو بیعت لینے والے ہیں ان کا ہاتھ جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے. بعض فقرات ہیں جو نبی یا خدا تعالیٰ کا معمول ان فقرات کو دہراتے ہیں، گویا کہ ان سے عہد لیتے ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اس شرط پر کی کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، آسانی میں بھی اور تنگی میں بھی، خوشی میں بھی اور رنج میں بھی، اور ہم اولو الامر سے نہیں جھگڑیں گے، اور جہاں کہیں بھی ہم ہوں گے حق پر قائم رہیں گے، اور کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. اسی سنت کے تحت امام آخر الزماں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر 23 مارچ 1899 کو حضرت صوفی احمد جان صاحب کے گھر لدھیانہ میں پہلی بیعت لی، اور اس طرح جماعت احمدیہ میں باقاعدہ سلسلہ بیعت کا آغاز ہوا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت کے الفاظ خود اپنے دست مبارک سے تحریر فرمائے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلفاء اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیعت لیتے ہیں اور مومنین کو جماعت احمدیہ میں شامل کرنے کے علاوہ انہیں ان کی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ فرماتے ہیں. اب اللہ کے فضل سے خلافت خامسہ کا دور ہے، اور اس دور میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کے پیش کردہ اسلام کو حضرت امیر المومنین ایت اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں پیش فرما رہے ہیں، اور اس کے مطابق تمام احمدیوں کو بننے کی نصیحت فرما رہے ہیں اور بار بار نصیحت فرما رہے ہیں، اور اس طرح سے ہماری تربیت کرتے ہوئے یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے. حضرت خلیفۃ المسیح جو ہے وہ بیعت لینے والوں کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان سے توبہ کی بیعت لیتے ہیں. اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں. آج میں مسرور کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتا ہوں. تجھ سے بیعت ہے ہم، تو ہے حبل خدا، تجھ سے بیعت ہے ہم، تو ہے حبل خدا، تیری بیعت سے نکلا جو فاسق ہوا، تیری بیعت سے نکلا جو فاسق ہوا، تیری بیعت سے وابستہ ایمان ہے، تیری بیعت سے وابستہ ایمان ہے، تیرے قدموں میں رہنا میری شان ہے، تیرے قدموں میں رہنا میری شان ہے. ابتدائی طور پر صورتحال یہ تھی، تاریخ میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جن صاحب نے بیعت کرنی ہوتی تھی
تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے میں اسے ایک کمرے میں لے جایا کرتے تھے اور اس سے وہاں بیعت لیا کرتے تھے. اور پھر ایسا وقت بھی آیا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب حضرت مسیح علیہ السلام کو اوپر کھڑکی میں کھڑے ہو کر نیچے سڑک پر ایک جمع غفیر کی بیعت لینی پڑی. اور اس وقت یہ صورتحال تھی کہ حضور نے اپنی پگڑی وہاں پہ لٹکا دی جسے چھو کر وہاں پہ موجود سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے بیعت کی اور اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1 اگست 1993 سے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بیعت میں تمام دنیا میں بسنے والے احمدیوں کو بھی شامل فرما دیا ہے. MTA کی برکت سے ہر سال عالمی بیعت کے موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے بابرکت ہاتھ پر جہاں لاکھوں سعید روحیں اسلام احمدیت میں داخل ہوتی ہیں، وہیں تمام دنیا میں بسنے والے کروڑوں احمدی بھی تجدید بیعت کرتے اور اپنے عہدوں کو تازہ کرتے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد. حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ان تمام لوگوں کو اس بیعت میں شامل کرنا چاہتے ہیں. نہایت پاکیزہ روحانی تقریب ہوتی ہے جس کو عالمی بیعت کا نام دیا گیا. لمبی قطاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کا تعلق حضرت امیر المومنین کے ساتھ جسمانی طور پر ہوتا ہے. اور یہ نظارہ MTA انٹرنیشنل پر لائیو نشر کیا جاتا ہے اور یہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نظارے کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو بھی اس میں شامل کر لے جو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اس موقع پر نہیں پہنچ سکتے. چنانچہ وہ اپنے گھروں میں اپنے مراکز میں، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، کوئی افریقہ میں بیٹھا ہے، کوئی ایشیا کے مختلف ممالک میں بیٹھے، وہ سارے بیٹھ کر اس نظارے میں شامل ہو جاتے ہیں. اور اس طرح سے یہ عالمی بیعت کا ایک منظر بپا ہوتا ہے. اسی ماحول میں بیٹھے ہوئے مختلف زبانیں جاننے والے اپنی اپنی زبان میں اس فکرے کا ترجمہ دہراتے ہیں. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. آخر پہ پھر حضرت امیر المومنین کی اقتداء میں ساری دنیا میں بسنے والے احمدی سجدہ شکر بجا لاتے ہیں. اور یہ جو منظر ہے یہ دیکھنے اور سننے والا ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا ایک ایسی بستی سے جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. اور اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ یہ وہ سلسلہ ہے جس کی بنیادی اینٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو اس میں بہت جلد آ ملیں. I enter this day the Ahmadiyya Jamaat in Islam. لیکن اس بیعت سے کیا مراد ہے؟ جان کو بھی، اپنے جذبات کو بھی، اپنی شخصیت کو بھی جس کی بیعت کی جا رہی ہے اس کے ہاتھ میں بیچ دیا جاتا ہے. یعنی اپنی خواہشات جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جس کی بیعت کی جاتی ہے پھر اس کی خواہشات کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق جو ہے انسان زندگی گزارتا ہے. ایک عہد کر رہا ہوتا ہے اپنے اللہ کے ساتھ اور جس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے. یعنی ہماری مثال جماعت میں حضرت خلیفۃ المسیح کے ساتھ یہ عہد کرتا ہے کہ وہ ان تمام احکامات کا پابند رہے گا جو قرآن کریم نے ہمارے اوپر عائد کی ہیں اور ان تمام بری باتوں سے رکے گا جن سے ہمیں روکا گیا ہے. جن لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زمانے میں بیعت کی اور جو آج بھی بیعت کرنے کی توفیق پا رہے ہیں اور سعادت پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے
ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ ان کے ایسے ایسے عظیم الشان واقعات ہیں تبدیلی کے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، ایمان انسان کا بڑھ جاتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرتے ہوئے آپ کی قائم کردہ پاکیزہ جماعت میں شمولیت کے بعد مومنین پر کس طرح روحانی انقلاب آتا ہے، اس کی ایک جھلک ہم حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں دیکھتے ہیں۔ پہلے بھی بہت بڑے ولی اللہ تھے، اور اسی وجہ سے کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ اتنے بڑے خود ولی اللہ ہیں، عالم ہیں، اور آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اس قسم کے ایک پنجابی کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر لیں؟ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے جلال سے فرمایا، دیکھو کہ اس سے پہلے مجھے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوا کرتی تھی، اب مجھے جاگتے میں بھی ہوتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ میری اس طرح اطاعت کرتا ہے جس طرح دل کی دھڑکن کی نبض کرتی ہے، اس کی طاعت میں مولا کی رضوان ہے، تیرے قدموں میں رہنا میری شان ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا نام بیعت توبہ برائے حصول تقوی و طہارت رکھا۔ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ بیعت میں یہ دعا شامل ہے، رب انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی، کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور پھر آئندہ کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میں اب توبہ کر کے اس سلسلے میں داخل ہو رہا ہوں، اے اللہ تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے ایک پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ چنانچہ وہ پاکیزہ زندگی صرف منہ کے الفاظ سے نہیں آنی بلکہ عمل سے آنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت کی جو حقیقت بیان فرمائی ہے وہ بہت ہی دلچسپ مثال کے ذریعے سے بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیعت کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بیج زمین میں لگایا جاتا ہے، ایک تخم لگایا جاتا ہے زمین میں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بیعت جو ہے اس کے معنی اصل میں اپنے تئیں بیچ دینا ہے۔ اس کی برکات اور تاثیرات اسی شرط سے وابستہ ہیں جیسے ایک تخم زمین میں بویا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان بیعت کنندہ کو اول انکساری اور عجز اختیار کرنی پڑتی ہے اور اپنی خودی اور نفسانیت سے الگ ہونا پڑتا ہے، تب وہ نشو و نما کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن جو بیعت کے ساتھ نفسانیت بھی رکھتا ہے اسے ہرگز فیض حاصل نہیں ہوتا۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بیعت سے مراد خدا تعالیٰ کو جان سپرد کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنی جان آج خدا تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دی۔ یہ بالکل غلط ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں چل کر انجام کار کو شخص نقصان اٹھاوے۔ صادق کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ نقصان اسی کا ہے جو کاذب ہے، جو دنیا کے لیے بیعت کو اور عہد کو جو اللہ تعالیٰ سے اس نے کیا ہے توڑ رہا ہے۔ وہ شخص جو محض دنیا کے خوف سے ایسے امور کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ یاد رکھے بوقت موت کوئی حاکم یا بادشاہ اسے نہ چھڑا سکے گا۔ اس نے احکم الحاکمین کے پاس جانا ہے جو اسے دریافت کرے گا کہ تو نے میرا پاس کیوں نہیں کیا۔ اس لیے ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ خدا جو مالک السماوات والارض ہے اس پر ایمان لاوے اور سچی توبہ کرے۔ وہ خدا میرا جو ہے جوہر شناس، وہ خدا میرا جو ہے جوہر شناس، وہ خدا میرا جو ہے
जौहर शनास एक जहां को ला रहा है मेरे पास, एक जहां को ला रहा है मेरे पास, एक जहां को ला रहा है मेरे पास। हज़रत खलीफतुल मसीह अल ख़ामिस सय्यदुल्लाह तआला बिन नसरुल अज़ीज़ ने जो शराइत बैत के बारे में खुतबात इरशाद फरमाए हैं, उनको भी हमें कसरत से पढ़ते रहना चाहिए। ये चीज़ जो है ये हमें पाकीज़गी की तरफ लेके जाएगी। अब तो नए वसाइल और नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हर शख्स कम अज़ कम साल में एक दफ़ा खलीफा वक्त के हाथ पर यह अहद करता है कि वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बयान फरमूदा मायारों को हासिल करने के लिए भरपूर कोशिश करेगा और अहमदी के लिए ये मयार, हमारे लिए ये मयार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने शराइत बैत में खोल कर बयान फरमा दिए। मैं वादा करता हूँ कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की मुकर्रर फरमूदा 10 शराइत बैत का पाबंद रहने की कोशिश करूँगा। दीने मोहम्मदी का गम ख्वार आ गया है, वो मेरे कारवाने अबरार आ गया है। नजरें उठा के अपनी देखो जरा खुदारा के चांद और सूरज करते हैं क्या इशारा। मेहदी को मेरे जाके मेरा सलाम कहना, मेरी मोहब्बतों का उसको पयाम कहना। मेहदी को मेरे जाके मेरा सलाम कहना, मेरी मोहब्बतों का उसको पयाम कहना। कौले नबी है ये तुम बासिद्क़ ताम कहना। लब्बैक या मसीहो मेहदी मुदाम कहना।